بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج بڑی خبریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آج نواز شریف اور اس کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہیں جس میں جہانگیر خان ترین ہیں، ان کی تاحیات جو نااہلی کا کیس ہے وہ سن رہی ہے۔ پہلی بڑی خبر جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نگران حکومت ہے یعنی انوار الحق کاکڑ کی حکومت جو ہے اس نے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کی حمایت کر دی ہے، اور اٹارنی جنرل نے اس موقع کے اوپر جو عدالت کے سامنے آج آئے اور اٹارنی جنرل نے وہاں پہ یہ کہا کہ بالکل جو نگران حکومت ہے یا ان کے مطابق ظاہر ہے کہ جو اس وقت ہیں وہ انہی کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور جو وفاق نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی یعنی جو شہباز شریف کی حکومت نے ترمیم کر کے اس میں 5 سال کا کیا، تو ان کے مطابق آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی سزا 5 سال کرنے کی قانون سازی کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نگران حکومتوں کے بعد جو چاروں صوبوں کی نگران حکومتیں ہیں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان کے ایڈوکیٹ جنرلز کی باری آئی، اور ان تمام جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں انہوں نے اس سلسلے میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کی انہوں نے بھی استدعا کی، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کی اس حوالے سے مکمل طور پہ حمایت کی۔ اچھا، اس کے بعد عدالت نے یہ پوچھا کہ چلیے آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو موجودہ درخواست گزار ہیں ان میں سے کون کون تاحیات نااہلی کی حمایت کرتا ہے، جس پہ درخواست گزار ثناء اللہ بلوچ، ایڈوکیٹ خرم رضا اور عثمان کریم نے تاحیات نااہلی کی حمایت کی۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں چیف جسٹس نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آئین میں اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ عدالت نے اس چیز کو کرنا ہے۔ پھر وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ چونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تو کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جو اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ پھر ایک اور سوال جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا کہ قتل اور ملک سے غداری جیسے سنگین جرم میں آپ کچھ عرصے بعد انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی۔ اور اس سلسلے میں ایک اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو اسلام ہے، اسلام میں بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو الیکشن لڑنے کا کرائٹیریا ہے یہ اس دور میں قائد اعظم ہوتے تو شاید وہ بھی اس ساری صورتحال میں نااہل قرار پاتے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے آج 7 رکنی لارجر بینچ بٹھایا ہوا ہے، اور اس وقت بھی ٹی وی کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اور ان کے دیگر جو فاضل ججز ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور ایون جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلیاں ہیں اس کے حوالے سے اس کیس کو سن رہے ہیں۔ اچھا، حیران آپ اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج وکلا کو چھوڑ کے جو بینچ کی جانب سے یعنی جو جج صاحبان نے جو دلائل دیے ہیں، جن نکات کا انہوں نے اشارہ کیا ہے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اگر نواز شریف روسٹم پہ کھڑے ہوتے اور انہیں اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا پڑتا تو شاید انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ دلائل بھی دینے ہیں، یہ باتیں بھی کرنی ہیں جو، اور سب سے زیادہ جو دلائل تاحیات نااہلی ختم کرنے کا جو انڈیا بھی دیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ بھی دیا، اور شاید سب سے زیادہ دلائل بھی، چونکہ قاضی صاحب جب بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وکیل کا بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وکیل ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑا جو وکیل ہوتا ہے اس کو بولنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ اگر سماعت چل رہی ہو تو اس میں زیادہ جو بولنے کا اختیار استعمال کرتے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب خود ہی کرتے ہیں، اور آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، یہ سب ہونے کے باوجود
جو مسلم لیگ نون ہے ان کی چیخو پکار ابھی بھی کم نہیں ہو رہی. وہ اب بھی حالانکہ ان کے لیے سسٹم زمین پہ لیٹا ہوا ہے, لیکن وہ اب بھی پتہ نہیں کس بات کے اوپر خوش دکھائی دیتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی آج جاوید لطیف نے لاہور کے اندر پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون 2018 میں مقبول تھی اور آج بھی مقبول ہے, ہمیں تو آج بھی پوری لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اچھا پھر ایک اور جو انہوں نے بات کی, سمجھ نہیں آتی کہ چکوال والا وہ جو شخص ہے وہ ان کی حواس کے اوپر اتنا کیوں سوار ہے. انہوں نے کہا جی مجھے اندیشہ ہے کہ چکوال کا جو شخص ہے وہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی ایسی غیر یقینی کی صورتحال ہے جس کے اوپر ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنا انفلوئنشل ہے, حالانکہ وہ اتنے خوش اور وہ سب کچھ کرتے رہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جاوید لطیف نے کہ آج بھی میڈیا کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں کہ نواز شریف کے کاغذات پہ اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں نکل رہی. یہ سارا بیانیہ کون بنا رہا ہے؟ پوری دنیا میں کسی بھی سیاستدان کو تاحیات نااہل نہیں کیا جاتا. پلے بوائے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا, 2011 میں جو مجسمہ بنایا گیا آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ جو جاوید لطیف صاحب ہے, جاوید لطیف صاحب نے اداروں کو لے کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان سے سوال کیا. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون کو سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ مسئلہ کیوں ہے, حالانکہ ان کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ذرا دھیان دیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے, باقی ساری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا آپ حیران اس بات کے اوپر ایک اور ہوں گے کہ آج سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جب یہ جو وہ کیس ابھی سن رہے ہیں یہ تاحیات نااہلی والا, اس سے پہلے جو لاپتہ افراد ہیں, جو جبری گمشدگیاں ہیں, اس کا کیس انہوں نے سنا اور اس کیس کے اندر آج انہوں نے بہت ہی دلچسپ ریمارکس دیے. شعیب شاہین صاحب جو ہیں اس کے اوپر وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کون ہے, یہ شیخ رشید والا معاملہ, پھر دیگر مختلف نام لیتے رہے, ایون عمران ریاض کا, انہیں ایون پھر انہوں نے کہا جی وہ آپ نے متی اللہ جان اور اسد طور جو ہیں ان کے نام شامل کیوں نہیں کیے, وہ تو بڑے آزاد صحافی تصور کیے جاتے ہیں, یہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے, یعنی ان کو سرٹیفکیٹ دیے. اور عمران ریاض سے متعلق وہ تو بڑا اثر و رسوخ, عمران ریاض کیا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اب اس کو لے کے آپ کو سب یاد آیا, آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ارشد شریف شہید یاد نہیں آیا, لیکن ان کو یہ بتانا ضرور یاد آ گیا کہ جناب دیکھیے متی اللہ جان اور اسد طور جو ہیں وہ بڑے اچھے صحافی ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کے خلاف کوئی بات یا اس طرح کی نہیں کر رہا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی تو اپنی مرضی کے ہی وہ چاہیے کہ جن کے حوالے سے وہ بتا سکے کہ جی ہاں یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے. اچھا پھر آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کو کل تک وہ ملتوی کیا اور وہ کہنے لگے کہ وہ ہم نے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ نااہلی کیس آج سننا ہے. حالانکہ نااہلی کیس اتنا امپورٹنٹ اس حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاحیات نااہلی میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی ہو, ایون اگر آپ عمران خان کو تاحیات نااہل کر دیں تو یہ ظلم عظیم ہے. سیاستدان کو اس طرح سے ناک آؤٹ کر دینا اور ایک عدالتی فیصلہ طے کر دے, یہ ٹھیک نہیں, میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن قاضی صاحب نے جس طریقے سے آج کورٹ کے اندر خاص کر لاپتہ افراد کے کیس کو چلایا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ چیزیں اس طرح سے ہوگی. ان کو بہت لوگ آج اس کے اوپر وہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بھرپور ریاکشن آ رہا ہے. اب انہوں نے کل اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا ہے, وہ بار بار یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اچھا وہ بل کس کے دور میں کس کی حکومت تھی, اچھا وہ فلاں جو ہے وہ ہوا تو کس کی حکومت تھی. وہ کس کی حکومت سے, تحریک انصاف کی حکومت سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں نکل پا رہے. میرے خیال سے ان کو بتایا جانا چاہیے کہ سر آپ جو اس وقت مسند جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عہدہ دیا ہے, اب آپ ان چیزوں سے نکل جائیں. اب آپ کا آدھا ٹینیور تو تقریباً گزر ہی گیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ سنتے رہیں کہ وہ کس کی حکومت تھی, کس کی حکومت سے نکلے. آپ نے بھی ماضی میں, آپ بھی تو پاکستان کہتے تھے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں نہیں گیٹر میں رہ رہے ہیں, آپ بھی تو گاڑیاں روک کے ان کی نمبر پلیٹیں چیک کرتے تھے, تو آگے بڑھے, اب ان چیزوں میں نہ جائیں. اور پھر انہوں نے کہا جی اعتزاز احسن کی درخواست میں سیاست جھلک رہی ہے, مل کر حل کریں گے تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہوگا. پاکستان کو اندرونی طور پہ مضبوط جو ہے کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی آپ نے جن سیاستدانوں اور صحافیوں کا ذکر کیا ہے وہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, خود عدالت میں آ سکتے ہیں, آپ دوسروں کا کندھا استعمال نہ کریں. معذرت چاہتا ہوں مگر آپ کی درخواست میں سیاست کی جھلک نظر آتی ہے.
ہم سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہوں گے، اس کیس کو سیاسی مت بنائیں، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اچھا یہ معاملہ تو چلیں ہو گیا سو ہو گیا، آج جہاں پہ نااہلی کی ایک اس وقت جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہے، دوسرا اہم معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا جہاں پہ نیب نے آج درخواست دی ہوئی تھی، اور نیب نے یہ کہا تھا کہ جو شخص بھی نیب کی عدالت سے سزا یافتہ ہو جائے اس کی نااہلی کی مدت 10 سال ہونی چاہیے، چونکہ سنگل بینچ نے یہ کہا تھا کہ نہیں 5 سال ہونی چاہیے، تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ آپ اس فیصلے کو مسترد کریں، تو نیب کی دال آج نہیں گلی، اور سزا یافتہ کے حوالے سے جو ان کی فوری طور پہ فیصلہ معطل کرنے کی استدعا تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 جنوری کو مرکزی اپیل مقرر کر دیتے ہیں، اور 4 جنوری کو ہی معطلی کی جو متفرق درخواست ہے سن کر فیصلہ کر دیں گے۔ تو نیب نے وہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے کہا تھا، اس حوالے سے عدالت کو ذرا زیادہ نہیں کر سکی۔ اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر تھا، جو پشاور ہائی کورٹ نے PK 91 کے ریٹرننگ افسر کو معطل کیا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران کو لے کے سپریم کورٹ بڑی کانشیس ہے، تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا اور یہ کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ریٹرننگ افسر کون ہوگا، بلا وجہ کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی جا رہی ہیں۔ ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر ریٹرننگ افسران کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جو پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہوئی ہیں وہ بالکل کوئی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کے حوالے سے، ان کا اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالتیں نوٹس کیے بغیر سنے بغیر فیصلے کیسے کر رہی ہیں۔ صرف صاحب کا قاضی صاحب کا اقبال بلند ہو، صرف اتنا سوال ہے کہ آپ نے جو جسٹس باقر نجفی صاحب کا فیصلہ معطل کیا تھا، کیا آپ نے تحریک انصاف کو سنا تھا کہ ان کے وکلا کو سنے بغیر آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا تھا؟ آپ نے تحریک انصاف کے کسی وکیل کو نہیں سنا تھا، لیکن رات کو عدالت لگا کے آپ نے بھرپور فیصلہ سنا دیا تھا۔ اچھا ایک خبر اور ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے متعلق فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ فیصلہ محفوظ ہوا جس کے بعد تحریک انصاف کے وکلا پہنچے، ان کا جی آپ نے ہمیں نہیں سنا، ہمیں آپ سنیں اس کے بعد فیصلہ کریں، جس پہ عدالت نے کہا ٹھیک ہے سماعت کل تک ملتوی کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو اور بیرسٹر علی ظفر کل دلائل دیں گے، اور ان کو سننے کے بعد امکان یہ ہے کہ عدالت کل بلے کے نشان کا پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے اس کے اوپر کر دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔